علامہ صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ پگڑی والے دوست کیا نام ہے بھائی؟ جی محمد رحیم محمودی، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ محمودی بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں تو پاکستان سے ہوں بھائی۔ آپ بہت وعدے کی مخالفت کرتے ہو یار۔ آپ آئے تھے، آپ فریز ہو گئے تھے، میں نے کیا وعدے کی مخالفت کیا؟ آپ آئے تھے، آپ فریز ہو گئے تھے نا، میں نے آپ کو کئی دفعہ لینے کی کوشش کی، آپ کے آپ ایڈمن نے فریز 9 ہو۔ بجے مجھ سے ٹائم لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے کسی ایک ایسے بندے سے آپ کیا آپ سے ٹائم لیا آپ نے تھا ایسے بھائی؟ بات سے اب ایسے بندے سے تکبر جو ہے بات نا، کرنے کی کوشش تکبر کی، شیطان کی علامت ہے، تکبر شیطان کی علامت ہے، آپ سے ٹائم لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جی بالکل، تکبر تو شیطان کی علامت ہے، لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ تکبر علی المتکبر صدقۃ، تکبر متکبر انسان پر کرنا یہ صدقہ ہے۔ تو چلو یہ نہیں بات کہنا شروع کہ کرتے مجھ ہیں۔ سے آپ تو بھائی، آپ تو ایک چھوٹے سے ہمارے بھائی ہیں، یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے 9 بجے کا ٹائم لیا تھا۔ آپ کوئی پریزیڈنٹ ہو، آپ کوئی وزیر ہو، کہ آپ سے کوئی تو 9 بجے کا ٹائم لے لے؟ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ایڈمن صاحب کو پتا آپ ادھر ہوگا نا، آئے تھے وہ تو بھائی، آپ کے ہم نے ایڈمن آپ کو صاحب لگا پتا دیا ہوگا۔ تھا، ہم نے آپ کو آن کیا تھا، آپ فریز ہو گئے تھے، سب لوگوں نے دیکھ لیا، آپ خود دیکھ لینا پر بات ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ فریز ہو گئے تو مجھے مجبوراً دوسرے کالر کو لینا پڑا۔ چلو اللہ خیر کرے، ابھی بات شروع کرتے ہیں نا۔ میں نے وہ شروع دوسرے کرتے ہیں، بندے سے آپ کی بات شروع تھی، میں نے وہ بھی سن لی۔ آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کرتے کیا ہیں بھائی؟ میں ایک طالب علم ہوں اور اگلے سال انشاءاللہ بخاری شریف پڑھوں گا، اور درجہ موقوف علیہ اس سال میری ہو گئی، مشکات درجہ شریف۔ موقوف علیہ، یہ کوئی درجہ ہوتا ہے آپ کے مدارس میں؟ موقوف علیہ، موقوف جی علیہ کوئی ہاں، اس درجہ؟ کو ہاں شاید آپ لوگ اس کو دوسرا نام بتاتے ہیں، دورۃ موقوف الصغریٰ۔ علیہ، یہ بہت ہی عجیب سا نام رکھا ہے، بہرحال موقوف علیہ جی اس موقوف کو دورۃ علیہ بھائی، الصغریٰ بھی کہتے ہیں۔ موقوف علیہ بولتے نا اس کو، یعنی اس کا اردو میں ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے، موقوف علیہ۔ چلیں ہاں آپ کے لیے چلو بات شروع کرتے ہیں نا۔ ابھی یہاں شروع پر کریں بھائی، لائٹ شروع۔ بھی نہیں ہے، اس وقت لائٹ وغیرہ سب کچھ برابر تھا۔ وہ تو لائٹ آپ سے، اصلی لائٹ تو ہے نہیں آپ لوگوں کا۔ نہیں ابھی پتہ چلے گا کہ کس کے پاس نہیں ہے۔ چلو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ ابھی کتنے ٹائم بات کریں گے؟ وہ کس یا موضوع میں پہ بات سوالات کرنا کروں گا، چاہتے آپ ہیں؟ مجھے جوابات کیا دیجیے۔ معلوم بھائی، آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا؟ ابھی تو آپ نے بخاری بھی نہیں اچھا پڑھی۔ چلو میں آپ سے کچھ اچھا وہ اللہ خیر کرے گا کہ کس نے نہیں پڑھی ہے، تو ابھی آپ نے بولا کہ نہیں پڑھی ہے نا، آپ نے خود بولا کہ نہیں پڑھی ہے بخاری۔ وہ کچھ سوالات میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ اس کے مجھے جوابات دیں، تاکہ اس اعتبار سے میں آپ سے پھر بات کر سکوں۔ اوکے بھائی، کیا کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ موضوع کیا آپ کا؟ میں آپ کو موضوع کا تو بتاتا ہوں، لیکن اس موضوع سے پہلے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی آپ خود کو شیعہ مذہب سے سمجھتے ہیں، یا آپ کا کوئی الگ ایک مذہب ہے، یا پھر آپ مسلمان خود کو سمجھتے ہیں، تاکہ میں اس طریقے سے آپ سے بات کروں۔ دیکھ ہمارے نزدیک، دیکھ صرف اسلام جو ہے منحصر ہے تشیع میں، اصلی جو اسلام ہے، حقیقی اسلام ہے، منحصر ہے شیعہ اثنا مطلب آپ عشری۔ خود کو شیعہ مذہب سمجھتے ہو؟ جی بالکل۔ تو جب انسان، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب کوئی انسان خود کو مسلمان کہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ایمان پر رہنا یہ لازمی ہوتا ہے، اور اس کو چاہے کہ وہ قرآن مجید پر اپنا ایمان رکھے۔ اس کو آپ مانتے ہیں؟ اس کے بعد دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بھائی قرآن مجید کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ تو احادیث سے سمجھی جاتی ہے اور مفسرین کے تفسیر سے، اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کے ذہن کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی میں بھی حدیث شریف موجود ہے کہ من قال فی القرآن برائہ فاصاب فقد اخطا، کہ جو بندہ بھی اپنے من پسندی کے ساتھ اپنے ذہن کے بنیاد پر قرآن مجید کا معنی، مقصد، مفہوم بیان فرمائے گا، اگر وہ معنی، مقصد، مفہوم درست بھی ہو جائے تو یہ انسان غلطی کرے گا، یہ گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا معنی جو ہے وہ خود نہیں بتا سکتے کوئی بھی۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے مان لیا، جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو پھر ایک اور حدیث بتاؤں گا۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ طبرانی اوسط میں ہے، اور رقم الحدیث یہ 1618 ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی یہ موجود ہے، اور حدیث نمبر 1759 ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نزل بنا امر ليس فيه بیان امر ولا نهي فما تأمرني قال شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک ایسا مسئلہ پیش آئے جس میں قرآن کی طرف سے امر اور نہیں کا بیان نہ ہو تو میں کیا کروں؟
کیا حکم آپ مجھے فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی آپ فقہا اور عابدین سے مشاورت کریں، مشورہ لیں اور اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرنا ہے. اس کو آپ مانتے ہو؟ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں ہم دیکھیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر حدیث کو جانتا ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی حکم نہیں دیتے تو تم جا کے کس کی اتباع کرو؟ فقہا اور عابدین کی اتباع کرو. بلکہ فقہا اور عابدین کو حکم ہے کہ وہ حضرت ہارون، او بھائی بات سنو، وہی اس کے ساتھ مشورہ کرو یا ان کی بات مان لو، ٹھیک ہے نا، ان کی بات مان جی تو جی ٹھیک ہے نا. نہیں دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میری بات سننا ہوگا آپ کو، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ لیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے بہتر تھے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے مشورہ لیا. آپ کہتے کہ نہیں وہ مشورہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بمنزلہ ہارون ہے. تو جب اللہ رب العالمین مشورہ خود کرتے ہیں، بہرحال ہم آپ کے حدیث کو نہیں مانتے بھائی، ہم آپ لوگوں کے تم دیکھو، اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو سمجھا دوں لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہتے، تو عرض یہ ہے کہ ہم آپ کے حدیث کو نہیں مانتے بھائی. ہماری حدیث کو نہیں مانتے؟ جی آپ کے حدیث کو نہیں مانتے، آپ ہمارے حدیث کو مانتے ہو؟ صحیح نہیں، حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو آپ لوگوں نے نسبت دی ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے چلو ٹھیک ہے، ایک بات ٹھیک ہے، آپ ہماری حدیث، آپ مطلب رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کو مانتے ہیں. آپ جو چیز پیغمبر سے نسبت دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو فلان فرمایا، ان باتوں کو نہیں مانتے. اگر ان کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے، دیکھ بھائی بات سن، اگر ان باتوں کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں تو مانتے ہیں، اگر تصدیق میں نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کی تو نہیں مانتے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اسی طرح طاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح طاعت، اسی طرح سے ولی امر کی طاعت کرو. امیر المؤمنین علیہ السلام بالاجماع ولی امر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور ہارون جو ہے امتیوں کے اتباع کرتے تھے، ہارون امتیوں کے مشورے کے محتاج تھے. تو بہرحال یہ واضح بات ہے، ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کو امت کے مشوروں کا محتاج نہیں مانتے. امیر المؤمنین علیہ السلام جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا نا اللہ کی جانب سے، ہر چیز کا علم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا علم امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا. اس طرح کوئی سوال تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، سن لو بھائی، سن لو کہ اس کے پاس قرآن و سنت سے اس کی دلیل اس کے پاس نہ ہو، کیونکہ جو امت دیکھیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بعد امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. تو اس کا تصور ہی باطل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو ان کے پاس قرآن و سنت سے اس کے پاس دلیل نہ ہو اور کسی کے مشورے کے محتاج ہو، ٹھیک ہے نا. چلو میری بات سنو، ابھی میری بات سنو. جی آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تھا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم دیا تھا، اس لیے وہ کسی کے مشورے کے محتاج نہیں. میں نے یہ نہیں کہا، یہاں پر آپ خود آپ نے غلط سنا. میں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ساری چیزوں کا علم دیا تھا، اسی طرح حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے علم کو منتقل کیا تھا علی علیہ السلام کو. جی علی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، مطلب جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہی علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اسی وجہ سے وہ کسی کے مشاورت کا محتاج نہیں ہے. صحیح، یہی بات آپ فرما رہے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے مشورے کے محتاج نہیں تھے. ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشورے کے محتاج نہیں تھے تو جب جنگ خندق کا جو واقعہ تھا، جنگ احد کا جو واقعہ تھا، چاہے دنیا کی حدیث کے کس میں بھی آپ دیکھ لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے، اور صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ بھائی مدینہ سے باہر چلے جائیں گے اور وہاں ان سے لڑائی لڑیں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینہ کے اندر رہنے کی تھی اور پھر وہ اپنا جو صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنا جنگ کا سامان لے کر نکلے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ چلو اب یہاں رہتے ہیں، مدینہ سے باہر نہیں چلتے ہیں بلکہ یہاں سے جنگ کریں گے. تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے جنگ کا لباس لے اور پھر جہاد کے میدان میں نہیں جائے.
اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشورہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہاں پر صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کیوں کیا اس نے؟ تو یہ ان کی حالت ہے بھائی کہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے کہ قل ان اتبع الا ما یوحى الی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان سے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اتباع نہیں کرتا سوائے اس کے جو مجھے وحی ہو، یعنی میں صرف اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اتباع کرتا ہوں۔ اور بھائی سن لو، آپ سن لو، یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے مشوروں کے محتاج تھے۔ عرب وہ کون سے عرب تھے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ اور بھائی سن لو، نہیں پلیز سن لو بھائی، مجھے بات کریں، محتاج تھے۔ اور سن لو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الناس عقلا، دنیا میں سب لوگوں سے عقل میں عاقل ترین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے ان کے پاس صبح بھی آتے ہیں شام بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حالت میں نہیں چھوڑا ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی ضرورت ہو تو اللہ ارشاد ہی نہ کرے۔ اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا جی۔ اللہ نے ان کو اسے نہیں بھیجا کہ وہ وہی عوام جو ان کے آنے سے پہلے اپنے ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، جو سور کھاتے تھے، جو شراب کھاتے تھے، جو انجاز کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو بتوں کے پرست، ان کے مشورے کے وہ محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم ہے قرآن مجید میں کہ وشاورہم فی الامر، یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کے محتاج تھے یا صحابہ کے پاس ایسی باتیں تھیں جو پیغمبر، اور بھائی سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہیں تھا، ان سے وہ سیکھ لیتے تھے۔ بھائی قرآن مجید نے فرمایا، سن لو، میری بات نہ کاٹیں، میری بات نہ کاٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اہل المدینة مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب علیم۔ مدینے والوں میں بہت سارے منافق ہیں، بلکہ مردوا علی النفاق، نفاق کے استاد ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب کریں گے۔ پھر فرمایا سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم منافقین آپ کو دکھا دیں گے، منافق یہ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کے سیما، ان کے چہرے سے آپ پہچان جائیں گے کون کون منافق ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، منافق کو آپ ان کے بولنے کے انداز سے آپ پہچان لیتے ہیں۔ منافق کو مخلص سے ان کے بولی میں کی چال میں آپ سمجھ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو فرمائے وشاورہم فی الامر، یہ اس لیے مشورہ نہیں، مشورے کا حکم دیا کہ بھائی یہ محتاج تھے یا ان کو کوئی چیز ان سے سیکھنا تھا، اس لیے یہ تھا کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب میں منافق بہت تھے۔ منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی تھی؟ اس سے وہ بولنے کے انداز سے، وہ کیونکہ منافق وہ غلط مشورہ دیتے تھے۔ اور میں آپ کو غلط مشوروں کا ایک مثال دے دیتا ہوں، پھر آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں جو موضوع، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، دیکھیں کہ منافق کون تھے جن کے مشورے غلط مشورہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم چاپ دار الفکر، صحیح مسلم ہے چاپ دار الفکر ہے، سنہ 2010 میں چھپی ہے۔ یہ کتاب الجہاد باب غزوۃ بدر، حدیث نمبر 1779۔ اچھا، انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حین بلغ اقبال ابی سفیان، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے مشورہ کیا۔ فتکلم ابو بکر، ابو بکر نے بولا شروع کیا کچھ، فاعرض عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ ثم تکلم عمر فاعرض عنہ، پھر عمر نے بات کی، اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی بات کو نہیں جانتے۔ ہم اور آپ مشورہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کسی بات کو پتہ نہیں ہوتا نا، عقل ہمارا کم ہے، علم ہمارا کم ہے، ہمارے پاس جبرائیل نہیں آتا۔ ایک منٹ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مشورہ کرتے ہیں؟ منافق اور مومن مخلص کی پہچان۔ منافق دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مومن سے منہ نہیں پھیرتے تھے، اور منہ پھیرنا یہ بہت بڑی تذلیل ہے۔ مجلس میں اگر کوئی شخص بات کرے آپ اس سے منہ پھیر لیں، اور قرآن کا حکم ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اچھا، ثم قال سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ نے جب کھڑا ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اس کی بات خوش ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پتہ مشورے کی یہ بات ہو رہی۔ اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ کریں۔ جی میں کہنا چاہتا ہوں،
سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ بھائی آپ اپنی طرف سے حدیث اور قرآن کی وضاحت کرنے سے آپ پرہیز کریں تو یہ بہتر ہوگا. آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ بھائی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلمانوں سے منہ پھیرا ہے یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے منہ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے, ورنہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى, جو صحابی کا جو واقعہ ہے اور اس صورت کا شان نزول ہے اس پر آپ غور کریں, اور جو علم سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. تو بہرحال وہ تفصیل ایک الگ موضوع ہے. اب اس کا جواب سن لو بھائی. دیکھو بھائی میں نے کیا کہا, ہمیشہ کہا میرے بات نہیں, آپ سن لو, جواب سن لو, عبس وتولی کے جواب سن لو. نہیں, میں نے آپ کی بات کو اطمینان سے سنی, اب آپ میرے بات پورا ہونے دو گے. دوسری بات آپ نے دوسری بات جا رہے ہیں نا, عبس وتولی کے جواب سن لو, پھر دوسری بات کی طرف نا. نہیں, پہلے اپنے باتوں کی نہیں, آپ نے اتنے ٹائم بات کیا, میں خاموش رہا تھا, پھر آخر میں ساری باتوں کا جواب دے دیں. چلو بات کرو. آپ نے دوسری بات کہی کہ بھائی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. تو دراصل بات یہ ہے کہ بھائی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کا جو اظہار ہے وہ بھی کرتا ہے, اور دوسرے اگر آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, تو یہاں پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ولایت اور نبوت دونوں میں شریک تھے, یعنی دونوں انبیاء تھے. جس طرح وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہی تھی, اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے وہ خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور وہ صحابی تھے, اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, وہ نبی نہیں تھے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے باتوں میں ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی تھی کہ وما ينطق عن الهوى, ٹھیک ہے, تو وما ينطق عن الهوى یہ آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. جب دونوں مانتے ہیں تو پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت جو ہے یہ ترمذی میں بھی موجود ہے, اور اسی طرح اس روایت کو تفسیری مظہری نے بھی نقل کیا ہے, اور روایت جو ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر, کہ آپ لوگ میرے بعد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کریں. ٹھیک ہے, یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف میں ہے, اور رقم الحدیث 3262 ہے. اس کے بعد دوسری حدیث بھی سن لیں, وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, اور یہ مرفوع حدیث ہے اور ترمذی شریف میں موجود ہے. حدیث کی جو رقم الحدیث ہے وہ 3263 ہے. یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ قال كنا جلوسا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي واشار الى ابي بکر وعمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم سب صحابہ کرام تشریف فرما تھے, تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کتنے وقت تک آپ کے درمیان میں رہوں گا, تم بس میری بات حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرو. تو اب جو موضوع ہے میری اور آپ کی باتوں کا, وہ یہاں سے میں آپ کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں مین موضوع پہ آنے سے پہلے ان باتوں کا جواب لے لو نا, ابھی جو باتیں کی اس کا جواب لے لو. یہ ایک منٹ, یہ بات پوری کرنے دے, میری بات پوری کرنے دے. تو میری مین جو باتیں ہیں وہ اسی طرح ہے کہ بھائی دیکھیں, سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو یقینی مانو گے کہ بھائی وما ينطق عن الهوى, وہی کے علاوہ رسول اللہ کچھ نہیں مانتے. جب نہیں مانتے تو رسول اللہ کی احادیث آپ کو ماننا پڑے گا. دوسرا جو ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس تفسیر کے نیچے آپ تفسیری مظہری کو دیکھو, وہ قاسم رضی اللہ عنہ کے قول کو اور ابو العالیہ کے قول کو نقل کیا گیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس آیت کے جو مصداق ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے. اور آپ کے کئی ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں, آپ کے کئی مباحثے میں نے دیکھے ہیں جس میں آپ ان صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آپ ادب اور احترام سے بات کریں صحابہ کرام کے بارے میں. کیونکہ آپ صحابہ کی جو تذلیل کرتے ہیں, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا
लिअस्हाबी, मेरे सहाबा पर आप गाली ना दे। जब आप सहाबा को गाली देते हैं तो इस बुनियाद पर आप दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। अभी आप एक काफिर मुर्तद है और आपका दायरे इस्लाम में किसी किस्म की गुंजाइश आपके रहने की नहीं है। सबसे पहले आप सहाबाई किराम के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि इस्लाम पहले साबित करो, फिर हम इज्जत करेंगे ना। तुम पहले उनका इस्लाम साबित करो, फिर इज्जत करेंगे। चलो ठीक है, अभी मैं उसके इस्लाम पर बात नहीं करता हूँ भाई, मैं अभी पहले हमने यही कहा, मैंने यही अर्ज किया आपके उलमा से, तुम पहले इस्लाम साबित करो, फिर मैं अपना नाम चेंज करूं। इज्जत क्या करूं? मैं अपना नाम यजीद की भी इज्जत करेंगे, फिर आप पाकिस्तान आएंगे ताकि आप मुझे कत्ल करें। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? पहले जब इस्लाम साबित नहीं किया ना, शर्म काम है। तुम मुझे ऐसे शख्स की इज्जत करने की दावत ना दो जिसका मैं कुफर साबित कर चुका हूं। अब कोई कह दे कि तुम इधर आके अबू लहब की तारीफ कर दो। अबू लहब की यहाँ पे तुम क्यों मदह नहीं करते? अबू लहब भी सहाबी था भाई, हम तो इस तरह तो नहीं है। अच्छा अभी मेरी बारी है। अगर अबू लहब सहाबी था तो तब बचे था। तो इसी तरह अगर अबू लहब सहाबी नहीं है ना, तो इसी तरह जो जिनके मुताल्लिक़ सूरह हुजरात नाज़िल वो भी सहाबी नहीं है, ठीक है ना? अच्छा सुन लो भाई, सुन लो मेरे भाई, अभी मेरी बारी है ना। आपने कुछ बातों का जिक्र किया, आखिरी बात सुनो फिर आप बातें करो। आखिरी बात नहीं, मुख्तसर सी, फिर आप नहीं, तुमने बहुत सारे मुख्तलिफ, तुम एक मौजू पे तो बात नहीं करते ना। एक मौजू से दूसरी तीसरी मौजू, फिर कहते हो तुम काफिर हो। सुन लो भाई, सुन लो। नहीं, अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा। तमाम बातों का खुलासा बताऊंगा आपको, तमाम बातों का खुलासा उस पर बात करते हैं। तमाम बातों का खुलासा एक अल्फाज में बताऊंगा, उस पर बात करेंगे। खुलासा मेरे पास है, तुम जवाब सुन लेना। नहीं, वो खुलासा ये कि भाई आप सबसे पहले अपना ईमान साबित करें, अपने आप को मुसलमान साबित करें, उसके बाद हम बात करेंगे इस्लाम और सहाबा पर। सबसे पहले खुद को मुसलमान साबित करना होगा आपको। बताइए, अच्छी बात है। तो मैंने इनके किताब से अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है कि देखे अभी इनके किताब से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर से मुंह फेर लिया। अबू बकर ने बात की ना, मशवरा जवाब दिया है, जिस बात का जवाब अभी आपके जवाब दे रहा हूँ ना, आपके जवाब को रद्द कर रहा हूँ ना भाई, आपके जवाब को रद्द कर रहा हूँ, आप तसल्ली रखो। मैंने दिखा दिया कि भाई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान में आयत पढ़ी, वला तारिफन्नहुम फी लहनिल कौल, कि मुनाफिक की पहचान कहां से होती है? उसके बोली के अंदाज से। ये मुझे बताएं कि अगर अबू बकर और उमर ने कोई अच्छी बात की है तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी बात से, हक बात से मुंह फेरने वाले आदमी थे। हक बात से जो मुंह फेर लेता है वो क्या मुसलमान होता है? तो लाजिमी बात है कि अबू बकर और उमर ने गलत मशवरा दिया था, और कुरान मजीद का फरमान ही यही कि मुनाफिक की पहचान उसके गलत मशवरे से होती है। अब ये कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलमानों से मुंह फेरते थे। अब अल्लाह से इस्तेदलाल की मैं उसकी तरफ आता हूं। पहले ये देखो कुरान मजीद में सूरह अनआम, किन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा जैसा आपने बयान किया। ओके भाई, मैं अपने हाफिजे के मुताबिक बात जो मुझे याद रहा है मैं वही कहूंगा। पैगंबर ने कुरान मजीद में जो हुक्म है, जिन लोगों से हुक्म है कि मुंह फेर ले, वो हैं वअरिज़ अनिल मुशरिकीन, मुशरिक से मुंह फेर लो, ठीक है ना। फिर कुरान सूरह मुबारक अनआम आयत नंबर 106, फिर सूरह मुबारक माइदा में अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म है कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र अल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम, जो लोग कुफ्र में बहुत जल्दी करते हैं, मुंह में कहते हैं मुसलमान है, दिल में वो काफिर हैं। अच्छा, इनसे वअरिज़ अन्हुम, इनसे जो है मुंह फेर लें, मुनाफिक से मुंह फेर लें। अच्छा, फिर फरमाया वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन। काफिर की बात हो रही है, अल्लाह ताला ने काफिर और मुनाफिक को जाहिल का नाम दिया है, और फरमाया काफिर और मुनाफिक से जिनका नाम जाहिल है उनसे मुंह फेर लो। अच्छा, और फिर कुरान मजीद में फिर मुनाफिकीन के मुतालिक फरमाया राइतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अरिज़ अन्हुम, इन लोगों से मुंह फेर लो, इनके दिल में निफाक ही निफाक है, इनसे मुंह फेर लो। तो क्या साबित हुआ मेरे भाइयों? अल्लाह ताला की जानिब से कुरान में कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि मोमिन से, मुस्लिम से आप मुंह फेर लें, मुनाफिक से और मुशरिक से हुक्म है कि मुंह फेर लें। अबू बकर उमर से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस से मुंह फेर ली है, ठीक है। अगर उन्होंने गलत बात नहीं की होती तो मुंह ना खोल ले होते। अगर वो मुसलमान होते और मुशरिक और मुनाफिक ना होते तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाज ही नहीं है कि मुंह फेर लेते। इन्होंने जो इस्तेदलाल किया है सूरह अबसा से, उसका जवाब सुने। सूरह अबसा में अल्लाह ताला किसी शख्स की मजम्मत कर रहे हैं, वो नहीं कर, अल्लाह कह रहा है पैगंबर अबसा व तवल्ला, उसने अपने चेहरे को क्या किया? चेहरे को अबूस बना, अबूस इसको बोलते हैं, यानी आप खशमालूद, गजब आलूद चेहरा बनाना।
چہرے کو غضب آلود بنا دیا اور منہ پھیر لیا. انجاء العامہ، کیونکہ وہاں پہ ایک نابینا شخص آیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکا، تمہیں کیا معلوم شاید وہ بہتر آدمی بن جائے. او یذکر فتنفعہ الذکرى، اور وہ اللہ کی یاد کا متذکر ہو جائے، اس کو ہدایت ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے وہ مزید ہدایت پالے. اما من استغنا، جو شخص رچ آدمی ہوتا ہے، پیسے والا آدمی ہوتا ہے، فانت لہ تصدی، تم اس کی بہت عزت کرتے ہو، اس کی بہت خوشامدید کرتے ہو، خوشامد کرتے ہو. وما علیک الا یزکا، اور تجھے پرواہ نہیں ہوتا کہ یہ جو رچ آدمی ہے، پیسے والا آدمی، امیر آدمی ہے، یہ تو اچھا آدمی ہے ہی نہیں، یہ تو اس کو توبے کی، عبادت کی، تزکیے کی اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو گناہ پہ گناہ کرنا چاہتا ہے. بھلے واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنه تلہی، جو آتا ہے تیرے پاس اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے منہ پھیر لیتا ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ، اس آیت میں جو مذمت ہے کہ ایک مومن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غضب کیا، منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جو پیسے والا آدمی آتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا منافق ہی نہ ہو، کتنا ہی وہ گناہ کار ہی نہ ہو، جس کو ہدایت کا پرواہ ہی نہیں، لیکن وہ پیسہ والا آدمی ہے، تو نستجیر باللہ، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا کرتے ہیں؟ خوشامد کرتے ہیں. یہ ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. فرماتا ہے آپ اللہ کے رحمت ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ رحمت ہے کافر کے لیے، غریب کے لیے، فقیر کے لیے. وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ آ کے عباد کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، خچر پہ بیٹھتے تھے، تکبر تھا ہی نہیں ان میں. آپ قرآن مجید سورہ آل عمران میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ اللہ کے رحمت سے آپ کا دل نرم ہے. اگر آپ میں تکبر ہوتا، آپ میں درست ہوئی ہوتا، آپ میں فظ غلیظ ہوتے، آپ میں بد اخلاقی ہوتی، تو کوئی مسلمان نہ بنتا، سب اسلام کو چھوڑ کے چلے جاتے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو یہ دیکھیں قرآن مجید میں تضاد نہیں ہو سکتا، ایک آیت دوسری آیت کی تکذیب نہیں کر سکتا. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، اللہ ان کو نرم خو بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَاخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے سامنے آپ بالکل متواضع بن جائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے متواضع ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پر وہ ایک مومن آدمی کے پاس سامنے غضبناک چہرہ بنا، منہ پھیر لے، اور امیر آدمی کا وہ کیا کر لے، امیر آدمی کا وہ خوشامدید کریں. اور پھر قرآن مجید کا فرمان لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ یہی ہے کہ تم امیر آدمی آ جائے اس کی عزت کرو، غریب آدمی آ جائے اس کی بے عزتی کرو، چاہے کہ وہ غریب آدمی جو ہے وہ اچھا آدمی ہو، نیک آدمی ہو، تزکیہ چاہتا ہو، عمل خیر چاہتا ہو، اور امیر آدمی جو گناہ کار فاسق فاجر ہے، دین کا پرواہ نہیں. تو یہ دیکھو میرے بھائی، یہ اہل دنیا کا سیرہ ہے، یا رسول پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ ہے، جو یہ نسبت دیتے ہیں کن سے؟ پیغمبر سے. اصل میں دیکھو عزیزو، پھر اللہ تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. خلق عظیم یہ نہیں ہے کہ وہ عبس و تولّیٰ کا مرتکب کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ کیا عبس و تولّیٰ والا کون تھا؟ یہ عثمان تھا، یہ عثمان ابن عفان تھا. ملاحظہ فرمائیے کتاب البرہان فی تفسیر القرآن لسید ہاشم البحرانی الجزء الثامن، جاب مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، یہاں پر صفحہ نمبر 212، عبس و تولیٰ نزلت فی عثمان وابن مکتوم. عثمان نے یہ کیا تھا؟ عثمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے مجلس میں، ابن مکتوم آئے، عبداللہ ابن مکتوم. وہ فقیر آدمی ہے لیکن مخلص آدمی ہے. تو عثمان نے منہ پھیر لیا، چہرہ بھائی غضبناک بنا دیا کہ یہ کہاں سے آ گیا. یہ سب آیات جو مذمت کے ہیں یہ عثمان کی مذمت میں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذمت میں نہیں ہے. اور قرآن میں یہ بہت ہے، ایاک عنی واسمع یا جارہ، ایاک عنی واسمع یا جارہ. یا قرآن میں ظاہر خطاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے اور باطن میں خطاب دوسروں سے. بھلے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس طرح کی. اچھا، عبس و تولیٰ یعنی عثمان، یہ عثمان ابن عفان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ بات. پھر اس شخص نے کیا میرے محترم ناظرین، اس مولوی صاحب، چھوٹے مولوی نے کہا کہ پیغمبر نے تو کہ یہ کہا اقتدوا باللذین من بعدی، ابا بکر و عمر.
یہ فریز ہو گیا بھائی، یہ مولوی جو ہے محمودی صاحب فریز ہو گئے. اچھا میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کو آپ کے خود علماء نے کہا کہ حدیث جھوٹ ہے، بلکہ عمر نے خود بولا یہ حدیث جھوٹ ہے. عمر نے کیوں جھوٹ بولا؟ عمر نے اس لیے جھوٹ بولا بھائی، اس حدیث کو جھٹلا دیا. عمر نے یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار الفکر دار حیات تراث سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 1207 ہے، حدیث نمبر 6830. یہ الا ان بیعت ابی بکر كانت انما كانت بیعت ابی بکر فلتہ، بیعت ابو بکر کیا تھا؟ فلتہ تھا. ولكن وقى الله شرها، اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا دی. ابو بکر کی بیعت غلطی تھی. اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فلتہ کس کو بولتے ہیں؟ غلطی کو بولتے ہیں، یا ایک امر جو اچانک بن جائے، ٹھیک ہے نا. یہ کہتا ہے اچانک بن جائے، اچانک نہیں ہے، فلتہ بولتے ہیں، غلط کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک چیز جو اچانک بن جائے، بغیر سوچے سمجھے کسی کو کر دیں، اس کو کر دیں، تو اس کو بولتے ہیں فلتہ. ہم چلو مان لیتے ہیں کہ فلتہ اسی کو، غلطی کو نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا. اچانک بن گیا. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سے کہہ دیا کہ تم ابو بکر کی اتباع کرنا، تو یہ اس نے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ فلتہ؟ پہلی بات ہے کہ خود عمر نے اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر، عمر اس کو جھٹلایا دیا. اس کے جھوٹ ہونے کا اور بھی بہت باتیں ہیں ان کے اپنے خود. اور سن لو بھائی سن لو. اب پھر احادیث معلہ، فون تو کٹ گیا تھا. میں کیا کروں کٹ گیا تھا؟ میرا تو نہیں کٹا تھا نا. چاپ دار الاثار تالیف ابی عبد الرحمن مقبل ابن ہادی الوادعی. پھر آپ دیکھ لینا بھائی، اس کے ریپیٹ کو دیکھ لینا. یہ سنہ 2000 میں دار الاثار والنشر والتوزیع میں چھپی ہے. اس کا حدیث کے اس کتاب کا کیا ہے؟ احادیث معلہ، ضعیف احادیث جن کا ظاہر صحیح ہے. اچھا انہی احادیث میں کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، اسی ظاہر میں انہی احادیث میں ایک حدیث ہے، صفحہ نمبر 118 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. صفحہ نمبر 118، صفحہ نمبر 118، حدیث نمبر 120. اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر. قال ابو عبد الرحمن هلال مولى الربعي مجلول لم يروي عنها الا عبد الملك بن عمير ولم يوثق معتبر. وزاد المناوي ان ابن حجر يقول ابن ابا حاتم عله بن ربعي بن خراش لم يسمعه من حذيفه. وما ذكر ان حديث ابن مسعود وحديث انس يشهدان له لا يصلح لانه منقطع وهما شديد الضعف. بہرحال یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کن کا قول ہے؟ یہ قول ہے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ہادی الوداعی صاحب کا. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے. ارے بھائی بات سنو، ایک منٹ. نہیں بھائی سن لو. الاحکام فی اصول الاحکام تالیف ابن حزم الظاہری. گھنٹے سے آپ بول رہے ہیں، میری باتوں کا جواب نہیں دے رہے. آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں یا میرے ساتھ مناظرہ کرتے ہو؟ بھائی آپ نے حدیث پڑھی ہے، ضعیف حدیث پڑھی ہے. میں اسی میں کوئی غیر مرتبط بات تو نہیں کر رہا. آپ کی حدیث کو بتا رہا ہوں کہ حدیث غلط ہے. آپ نے اتنی دیر بات کیا نا، اب میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک موضوع پہ بات کرو، آپ نے بہت ساری باتیں چھیڑ دی. مجھے کہہ رہا تھا صبر کرو. تو اب تو آپ مجھے صبر کرنا ہوگا، آپ کو صبر کرنا ہوگا. میرے چپ خاموش. ایک موضوع پر آپ صرف آپ کے موضوعات پہ بات ادھر ادھر نہیں بات. بھائی میری بات سنو، آپ کیا بات کرنی ہوگی. میں وہی باتیں جو آپ نے ذکر کی ہے میں انہی کا جواب دے رہا ہوں. تم سن لو بھائی سن لو. اگر میں نے ایک منٹ، آپ اس کا جواب تب کریں جب پہلے سوال کا جواب کریں کہ پہلے تو اپنا ایمان پوچھ. تم نے جو باتیں کی ہیں نا، تم ادھر 20 باتیں آ کے کہتے ہو، اس کے آخر میں ایک سوال کرتے ہو. میں ان 20 باتوں کا بھی جواب دوں گا نا پہلے، پھر آخر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. الاحکام فی اصول الاحکام تالیف ابن حزم الظاہری جزء السادس. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 80 میں. ابن حزم مجتہد بھی ہیں، بہت بڑے محدث محقق ہیں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 80 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا رِوَایَتُ اقتدوا بالذین من بعد فحدیث لا يصح. اقتدوا بالذین، فہذه حدیث صحیح نہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نہیں، ختم بات. اور بھائی پہلی بات ہے تجھے مناظرہ کرنا تھا نا، وہ تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنی کتاب سے ہم آپ کے، جب میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، اگر آپ میں عقل ہوتی نا، پگڑی تو لگا دی آپ نے، عقل کہاں؟ اور جب میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، تو تم اپنی حدیث کو کیوں لے کے آئے ادھر؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر کی اقتداء کرو. اور بھائی میں آپ کی کتابوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، ختم بات. استدلال کر ہی نہیں سکتے اپنی کتاب سے. دوسری بات، اب تمہارے اپنی کتاب سے بھی جو حدیث لے کے آئے ہو نا، وہ بھی ضعیف لے کے آئے ہو. عقل ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ ضعیف نہیں بھائی، میں نے جو پڑھی ہے میں نے 2 روایت پڑھی ہے. اچھا چپ.
یہ اس نے ابن حزم نے کیا کہا؟ وَأَمَّا رِوَایَةُ اِقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ ابا بکر و عمر فحدیث لا يصح، یہ حدیث غیر صحیح ہے، ختم بات، یہ آپ کے لیے بھی حجت نہیں ہے۔ اب چھوڑو، امام ترمذی نے اس کو مرفوع حدیث قرار دیا بھائی، امام ترمذی مرفوع ضعیف بھی ہو سکتا ہے، مرفوع یعنی سند ہے اس کا، مرفوع یعنی اس کے پاس، پلیز میں روزے کی حالت میں ہوں، بھائی صاحب میری باری ہے، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے نا، مجھے بات کرنا ہے تھوڑا، آپ کے استدلال کا جواب دے رہا ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، میرے سے مرا نہ کرو، میرے سے مجھے چیخنے کی، مجھے مجبور نہ کرو، مجھے پلیز مجھے بات سنو، دیکھو یہ مرفوع حدیث ہے، یعنی مرفوع حدیث یعنی اس کی سند ہے، اور سند والے حدیث جس کی سند ہے مرفوع ہے وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اچھا تو یہ حدیث غیر صحیح ہے، لیکن پلیز چپ کرو، پھر عمر نے جھٹلا دیا نا، عمر نے کہا ابو بکر کا بیعت فلتا ہے، وہ تو میں نے بخاری سے دکھا دیا، پھر اس کا بھی تم جواب دے دینا، اچھا پھر اس کے بعد یہ نمونہ قدرت، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو کیا نام دے دیں، اللہ بس آپ کو اللہ من نمونہ سا یہ جو ہے عجب تحفہ مل گیا میں آج، کہتا ہے کہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم، نہیں بھائی جھوٹ نہ بولو، مظہری کہا تھا، تفسیر سن لینا آپ کا روزے اوکے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے یہ ابو بکر عمر، بھائی ہم آپ کے مفسرین کے مقلد ہیں، عقل کہاں تیری، اور بھائی آپ کے کتب، آپ کے مفسرین کے آراء اور اجتہاد، اس نے خود دیکھو، اس نے خود شروع میں کہا ہے کہ قرآن کی جو اپنے رائے سے اجتہاد کرتا ہے نا وہ دین سے خارج ہے، کافر، اس نے حدیث وغیرہ بھی پڑھی، میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، ابھی جو ہے اپنے فرقے کے مجتہد کا قول لکھا ہے کہ اس نے اپنے کتاب تفسیر میں لکھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے مراد ابو بکر عمر، اور بھائی ہم اس کے مقلد ہیں، یا تو اس نے غلط بولا، جھوٹ بولا، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کوئی اسماعیلیہ کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم سے مراد آغا خان ہے، اگر کسی اور فرقے کے پاس جائیں وہ اپنے فرقے کی بات کرے گا، یہ اس سے ثابت نہیں ہوگا بھائی باتیں، آپ ہندوؤں کے پاس بھی چلے نا، ان کے کتاب میں بھی لکھا، ان کا گیتا لینا، ان کے گیتا میں لکھا ہے کہ ہندو مذہب صحیح ہے، تو پھر آپ ہندو بن جاؤ، کیونکہ ان کے کتاب قرآن سے بھی پرانا ہے، قرآن سے بھی پہلے کتاب ہے نا، تو پھر آپ ہندو بن جاؤ نا، ان کے کتاب میں لکھا ہے، جو چیز کتاب میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اتنا صحیح بھی ہے، ہمارے لیے اس کا ماننا ضروری ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ تم اپنا اسلام ثابت کرو، جب ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ رسول اللہ، دیکھو میرا اسلام اس طرح ثابت ہے، اب اچھی طرح سے سن لو اچھی طرح سے، بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے آپ کے صحیح حدیث دکھا دی ہے مسلم سے، اب وہ عمر نے بات کیا اس سے منہ پھیر لیا، ابو بکر نے بات کی اس سے منہ پھیر لیا، قرآن مجید نے فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، منافق کی پہچان ہوتی ہے اس کے بات کرنے سے، اور قرآن کے میں نے بہت سارے آیات دکھا دیے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ مشرک اور منافق سے منہ پھیر لیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے رحمت سے آپ کیا ہو گئے، ان کے لیے لین ہے، مومنین کے وہ لین ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عزیز، بلے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، مؤمنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم ہے، تو جو ابو بکر عمر سے انہوں نے منہ پھیر لیا بھائی، ٹھیک ہے نا، قرآن کا حکم دیکھ کر مومن سے وہ تو منہ پھیر ہی نہیں سکتے، کیونکہ مومن کے لیے وہ کیا ہے، مومن کے لیے وہ رؤوف رحیم ہے، مومن کے لیے وہ رؤوف رحیم ہے، منہ کس سے پھیریں گے، منافق سے اور مشرک سے، جب آپ کا اسلام امام ہم نے ثابت کر دیا، جب ہم نے ثابت کر دی کہ آپ کا امام دین کے دائرے سے خارج ہیں، دونوں شیخین خارج دونوں، تو پھر ثابت ہو گیا نا، اسلام میں تو دو ہی فرقے ہیں، شیعہ اور جماعت عمریہ، جب ابو بکر عمر یا آپ کا فرقہ جب اساسی سے باطل ہو گیا، جب آپ کا امام ہی وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، یا تو آپ چن لیں یا منافق یا مشرک ہے، اس سے تو تیسرا شق نکلتا ہی نہیں ہے، تو پھر ثابت ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، فثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شیعہ حیدر صفدر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امت ہے، یہ ثابت ہو گیا، بات کرو، اب میری بات سنیں بھائی، اب جواب دینا بھائی، اس دلدل میں پھنس گیا بچہ، آپ اس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے جو باتوں کا اپنے مولوی اپنے شیخ کو لے کے آتے نا، وہ شیخ کو لے کے آتے نا، جس شیخ کے پاس آپ جاتے ہو، آپ جس نے لوگوں سے اللہ خیر کرے نا، میں اپنے شیخ کو لے کے آتے نا، شیخ نے آپ کو سنگار کر کے آگے بھیج دیا، خود چھپ گیا، میرے بات سنو
سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ بتائی کہ بھائی غلط مشورہ دینے کی وجہ سے یا مشورے میں خطا ہونے کی وجہ سے انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی مشورے میں غلطی کی بنیاد پر انسان کافر بن جاتا ہے. یہ آپ نے بالکل دجل کیا، اعراض کی وجہ قرآن سے کا انکار کیا. جب قرآن اعراض کیا نا، میرے بات سنو، فبما رحمت من اللہ وانک لعلی خلق عظیم. میرے بات سنو، آپ جب بول رہے تھے میں خاموش تھا، آپ جب بول رہے تھے میں خاموش تھا. ٹھیک ہے، خاموشی ابھی اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ پھنس گئے نا، پھنس گئے بھائی. رسول آپ کے صحیح ترین کتب سے اور قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، اور منہ پھیرتے ہی نہیں ہے سوائے کافر سے اور مشرک کے علاوہ، کس اور منافق سے. ابھی میں جواب دیتا ہوں آپ کو بھائی، جواب دیتا ہوں. سنو، سب سے پہلے آپ نے دوسروں پر تو الزامات اعتراضات کیا، لیکن اپنے ایمان کو آپ ثابت نہ کر سکے، اور مشورے کے خطا کی بنیاد پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو پھر جس فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ آپ انسان کی تخلیق نہ کرو، تو اس فرشتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، آپ دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کچھ لوگ باغ میں کھجور کے درختوں میں وہ شاخ لگا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو ان لوگوں کے اس کی وجہ سے میوہ کی کثرت ہوتی ہے اور منافع فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کرو. جب ان لوگوں نے نہیں کیا تو اس دفعہ اس جو منافع تھا وہ کم ہو گیا، جو پھل تھے وہ کم ہو گئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی جو بات میں بتاؤں تو آپ اگر دین کے حوالے سے ہو تو آپ اس کو قبول کریں، باقی میں بھی آپ کی طرح انسان ہو. تو غلطی اور خطا کی وجہ سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا، اور خطا کی بنیاد پر نہیں. میرے بات سنو، پوری بات. پیغمبر سے غلطی ہو، کھجور کا نہیں پتا تھا، کھجور کا نہیں پتا تھا. اور بھائی عرب میں رہنے والا اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جاہل تھے، عرب میں رہتے تھے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کھجور کی جو کاشت ہے اس کے لیے تلقیح کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے پولینائزیشن، کراس پولینائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ بول رہے تھے میں خاموش، ابھی خاموش رہو، ٹھیک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غلطی کرتے تھے نا، غلطی بھی کیسے کبھی ہو جائے تو اس پر کوئی عذاب نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ آپ جو ہے مجتہدین کی جو ان کی بات پر بھی آپ عمل کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اگر مجتہد جو ہے وہ اگر اپنی بات میں درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر اپنے بات میں وہ خطا ہو جائے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے. اس کے بعد اس نے مجھے ایک حدیث کا سند پیش کیا بھائی کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو بھائی میں نے آپ کو دوسری روایت بھی پیش کی تھی، آپ ہر روایت کو ضعیف نہ کہے. میں نے دوسری روایت پیش کی تھی کہ وہ اشار الی ابو بکر و عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ یہ لوگ ان کے اقتداء کریں. تیسری بات یاد رکھیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو دلیل ہے ان کے خلافت پر، ابھی میں اگر آپ ہمت کریں تو خلافت پر بھی آپ بات نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ، لیکن اس نے ایمان ثابت کرنا ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع کیا ہے، تو اس سے بڑی دلیل ان کی خلافت کے لیے اور کیا ہو سکتے، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں جو ہے علم بھائی آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، بھائی اس سوال کا جواب نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے قرآن کی کتنے آیات پڑھی ہے، یا تو حکم ہے کہ مشرک سے منہ پھیر لو یا منافق سے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی شک ہے نہیں. مومن کے لیے کہ وہ مومن کے لیے رحمت ہے، علی خلق عظیم ہے، مومنین کے رؤوف و رحیم. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. دیکھیں واخفض، جواب دیتا ہوں، میرے نمبر میں اپنا مومنین کے لیے آپ تواضع کریں. اللہ کو حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے سامنے متواضع رہیں گے. ابو بکر عمر سے انہوں نے منہ پھیر لیے، اس لیے ابو بکر عمر سے انہوں نے تواضع نہیں کیا، منہ پھیر لیے، تو ثابت ہو گیا کہ ابو بکر عمر مومنین میں سے نہیں ہے، یا تو مشرکین میں سے یا منافقین میں سے. حدیث مجھے بتائیے، حدیث مجھے بتائیے کون سی والی حدیث ہے، یہ میں بھی دیکھتا ہوں. حدیث بتائیے مجھے کون سی حدیث جو اعراض کیا، یہ جو آپ جی وہ جو اعراض کیا ہے وہ کتاب ہے، میں نے دکھا دیا نا، کتاب مسلم میں کتاب الجہاد میں باب غزوۃ بدر میں پہلی حدیث ہے. آپ ایک منٹ میں نے پڑھ کے دکھا دی، دوبارہ دکھا دوں، دوبارہ کہتے ہیں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. مجھے بتاؤ وقت میں جو
اس وقت نہیں سن رہے تھے نا، مطلب اس وقت نہیں سن رہے تھے. میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں بھائی. نہیں وہ علامہ صاحب مسئلہ تھا، وہ آپ نے آف کیا تھا. آپ مجھے حدیث بتائیں حدیث. میں آپ کو ابھی ہون دکھانا میں تو 1779 1779 1779 یہ مسلم شریف میں ہے. مسلم میں دکھاتا ہوں. میں اس کو دیکھتا ہوں. یہ مسلم میں، یہ مسلم. چلو اس میں نکالتا ہوں اس کا جواب میں آپ کو. فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ. بھائی صاحب مجھے بتائیں، ابو بکر نے اگر کوئی اچھی بات کی ہوتی نا تو اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہیں پھیرتے نا. اگر مومن ہوتے تو منہ تو پر نہیں پھیرتے. بھائی میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومن کے سامنے بالکل باادب متواضع رہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے حکم دیا مومنین کے ساتھ متواضع. یہ تواضع توڑی ہے. فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ میں عَنْهُ. نکال کر اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن یہ اعراض کیا نا، منہ پیر لیا. منہ کس سے پھیرتے ہیں؟ یا تو مشرک سے یا منافق سے. مومن سے منہ نہیں پھیرتے، مومن سے منہ نہیں میرے بات پھیرتے. سنو، یہ حدیث میں نکال کر اس کا کیوں نہیں پھیرتے بھائی؟ کیوں نہیں پھیرتے؟ جب نہیں پھیرتے کیونکہ وَخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومن کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ مومن کے سامنے آپ نے متواضع رہنا ہے، تواضع کرنا ہے. وَخْفَضْ جَنَاحَكَ. دیکھو میں اس آیت کی توضیح کروں. ایک منٹ مجھے توضیح کر دینے دو. سارے ٹائم آپ بولتے رہو گے. ایک منٹ میری بات سنو، پہلے میری بات سنو. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں ثابت ہو گیا نا بھائی. ابو بکر عمر چلے گئے بھائی، چلے گئے ابو بکر. نہیں بالکل میری بات سن، چلے گئے، ختم ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض میں بتا دیا کہ یہ مومن نہیں ہے. حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع. بھائی جب پیغمبر نے کافر تکفیر کر دی، پیغمبر نے جب تکفیر کر دی، وہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے. خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پہلے اس اعراض کا جواب دے دیں. اعراض دلیل ہے عدم اسلام کی. ہاں ارے بھائی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا؟ پتا تھا، بالکل پتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور اسی لیے بیعت نہیں کیا. تو ثابت کر، اسی لیے ان سے ہمیشہ بری تھے، اسی لیے ہمیشہ ان سے بیزار تھے. اور شیعوں کو بھی حکم دیا کہ ان سے بیزاری کا اظہار کرو. بالکل اپنے شیخ کو لے کے جواب دو کہ بھائی سب سے شیخ کو لے کے آؤ. ارے شیخ کو چھوڑو، میرے سوالات پر جوابات دو بھائی. میرے سوال پر جواب دو. اپنا شیخ نے آپ کی تعریف کیا نا کہ آپ کا بڑا علم ہے، جا کے مناظرہ کرو. اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، اس کے مقاصد صاف نہیں ہے. آپ اس کو خود بھیج دے، ادھر لا دو. شیخ کو خود لے کے آؤ، بولو تم خود مناظرہ کرو. میں لاہر سے مناظرہ نہیں کرتا، تو خود مناظرہ کر. مجھے کسی شیخ نہیں کہا. وہ شیخ آپ کو تعریف تو کرتے ہوں گے نا، آپ کو داد تو دیتے ہوں گے نا، سینے سے لگا کے آپ کو داد تو دیتے ہوں گے. آپ کا ساتھی آپ سے پیار نہیں کرتے؟ اور مدعے کے بچے وہ آپ ہی لوگ. بھائی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اخلاق کے دائرے سے نہ نکل جاؤ، تو آگے بڑھے. چپ کرو. جب اپنے اساتید کو لے کے آؤ نا، اپنے اساتید کو لے کے آؤ تاکہ آپ کا ساتھی سے بات کریں. آپ میرے ساتھ بات کریں، اساتذہ اکرام کو چھوڑے میرے ساتھ بات کریں. آپ کو آتا نہیں ہے نا، میرے باتیں سنیے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی. بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ابو بکر کے اعراض کا جواب دے دو. میں آپ کا اعراض کا جواب نہیں ہے تو ابو بکر کافر ثابت ہو چکا ہے. حدیث نہیں. ایک منٹ میں آپ کو بھی جواب کرتا ہوں اس کا، لیکن میں نے آپ کو بتایا. ایک منٹ، حدیث نمبر. ابو بکر سے اعراض کیا اور عمر سے بھی، اور قرآن میں حکم ہے کہ اعراض کس سے کرنا ہے؟ منافق سے اور مشرک سے. مومن کے وَخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ متواضع رہنا. بھائی دیکھیں اس کا جواب یہ ہے یہاں پر اعراض سے مطلب یہ ہے کہ مشورہ، جو مشورہ میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو مانی جائے. مطلب اعراض کا مطلب کیا؟ اعراض کا مطلب منہ پھیر لیا، منہ پھیرنا. نہیں، اعراض کا مطلب مشورہ دیا نا ابو بکر نے، ابو بکر نے مشورہ دیا، پیغمبر نے منہ پھیر لیا. منہ پھیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مشورہ مومنانہ مشورہ نہیں تھا. جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا تو فرشتوں نے ایک مشورہ دیا. اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کے مشورے اللہ نے کبھی مشورہ لیا ہی نہیں فرشتوں سے. یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. اللہ نے کب فرشتوں سے مشورہ لیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں اعلان فرمایا، میں جب مشورے کے بغیر میں زمین پہ کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ بنا رہا ہوں. کب مشورہ کیا فرشتوں سے کہ تم مجھے مشورہ دے دو؟ کبھی مشورہ نہیں لیا اللہ نے. اللہ کو کیا مشورے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے کب، اللہ تعالیٰ نے بغیر مشورے کے فرشتوں سے اللہ نے اعلان کیا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. کوئی مشورہ نہیں لیا فرشتوں. یہ آپ کا جھوٹ ہے. کبھی نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو، کبھی اللہ پہ جھوٹ، شرم بھی نہیں آتی. تم اپنے شیخ کو لے کے آؤ نا. ایک منٹ، آپ جو مانا کرتے ہیں یہ کہاں سے کرتے ہو؟ جو مانا آپ کرتے ہو یہ کہاں سے بیان کرتے ہو آپ؟ کون سا مانا میں نے غلط کیا؟ آپ تو بتاؤ نا کون سا مانا غلط کیا؟ کہاں سے کرتے؟ کون سا مانا غلط کیا میں نے؟ یہ والا مانا بیان
میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے پہلے آپ کو روایت پڑھی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں من قال فی القرآن برائیہ فاصاب فقد اخطا. تو اب یہاں پر آپ قرآن کے آیتوں سے انکار کرتے ہوئے غلط تعویلات کرتے ہیں. کون سے قرآن کی آیت میں کہ اللہ نے مشورہ کیا بھائی؟ وہ آیت پڑھو نا تم، اللہ نے مشورہ کیا. قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک جانشین بنا رہا ہوں. یہ مشورہ ہے؟ خلیفہ، یہ اعلان ہے، مشورہ نہیں ہے. بالکل. ہاں، آپ اس کے نیچے مفسرین کے اقوال دیکھ لیں. مفسرین آپ کے جھوٹے مفسرین اگر کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تو ان کا کفر ہے. اللہ نے فرشتوں سے کیا مشورہ کرنا؟ اللہ نے فرشتوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا. فرشتوں نے یہی کہا کہ یا اللہ ہم ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ نے ان کی بات، اللہ نے کبھی مشورہ ہی نہیں کیا، کسی سے مشورہ نہیں کیا. اللہ کو مشورے کی کیا ضرورت؟ آپ کے نزدیک دلیل کیا ہے؟ بس اس کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے بھائی، اس کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے اعراض کیا ہے. میری بات سنیں، یہ لڑکا جو ہے نا مدرسے والا، مدرسے سے آیا، شیخ صاحب خود نہیں آیا، اس کو بھیجا شیخ نے. اور شیخ خود کیوں نہیں آیا؟ بداخلاقی پر کیوں اترتے ہیں؟ میرے بات بداخلاقی کیا؟ شیخ میں کتاب کا اساتذہ جو ہے نا جن کے پاس علم ہے، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. آپ جب باتیں کر رہے تھے تو میں خاموشی سے سن رہا تھا، لیکن جب میں بات کر رہا ہوں آپ کیوں خاموش نہیں رہتے؟ بات ختم ہے، آپ کا جواب نہیں ہے. اب ثابت ہو چکا ابو بکر عمر کافر ہیں. میں کیوں؟ دیکھیں بھائی، میں نے آپ کو بار بار کہا کہ کسی کے بات کو رد کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے. میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے بات کو نہ مانے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کافر ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعراض کریں تو اللہ کے حکم سے اعراض کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم ہے کہ کافر سے اور مشرک سے، منافق سے منہ پھیر لیں. مومن سے حکم نہیں ہے کہ منہ پھیر لیں. ٹھیک ہے، تو ثابت ہو گیا کہ جس سے منہ پھیرا وہ کافر منافق ہے. آپ کی بات ختم ہو گئی. آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا اس بات کا؟ جواب، اس بات کا جواب دے دو. ختم ہو گئی کہ میں آپ کو جواب، تو آپ شور نہ بنے. آپ کی بات ختم ہو گئی، جواب دے دو اس کا. چلو میرے بات سنیں، ابھی میرے ٹائم میں بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسی کا جواب دینا. کوئی اور چیز بولا تو میں بولوں گا. اسی کا جواب دینا. میں اسی کا جواب دوں گا، لیکن میں نے جتنے اعتراضات آپ پر کیے تھے اس میں سے ایک کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا. میں واپس پھر آپ کو یاد دہانی کروں گا. جب آپ کا مذہبی تباہ ہو گیا بھائی، میں نے آپ کے سارے اعتراضات کا جواب دیا ہے، لیکن آپ شاید سنے نہیں ہیں. دوبارہ آپ ریپلے کر کے سن لیں. لیکن آپ کا جو وہ ہے نا، آپ کے جب شیخین، ان کا عدم اسلام ہم نے ثابت کر دیا. آپ سے جواب بھی نہیں دے، اور آپ کے کسی مولوی سے بھی جواب نہیں ہوگا. اس کا کوئی رد ہی نہیں ہے. ہم جو مارتے ہیں نا بھائی، ہم جو مارتے ہیں نا، ہم جو تلوار سے مارتے ہیں دو شک کرتے ہیں. ادھر سے ماریں تو وہ بھی دو شک کرتے ہیں. آپ دو شک ہو چکے ہیں، اس کا کوئی رد نہیں ہے. آپ جا کے اپنے شیخ کے پاس جاؤ نا، اسے مشورہ کر کے آ جاؤ، یا اس کو خود لے کے آؤ. ارے بھائی میرے آپ کی بات ختم ہو گئی. شیخ کا نام لیتے نا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. کہتا ہے آپ نے کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ ہم نے کوئی اشارہ نہیں کیا. کہتے ہیں بد اخلاقی. وہ آپ کچھ ہوگا نا، کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ خود اعتراف کیا ہے. اعتراف کیا بھائی؟ میں کہتا ہوں شیخ کو لے کے آؤ، اس کا استاد ہوگا نا مدرسے میں، اس کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہتا ہے آپ کیوں بد اخلاقی کرتے ہو؟ اس میں بد اخلاقی کیا بات ہے؟ نہیں، اس بات پر نہیں کہا. کوئی بات ہے نا، پر نہیں کہا آپ کو. آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے جو نامناسب الفاظ کے جو اس پر کہا. کیا نامناسب؟ میں نے کیا نامناسب کہا تھا؟ میں نے کہا آپ کا اساتذہ آپ کی تعریف کرتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم جو بات وہ تعریف کرتے ہیں، وہ خود کیوں نہیں آتے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ وہی ہے جو کھجور کے متعلق انہوں نے کہا تھا. جس کو کھجور کا نہیں پتا وہ کیسے پیغمبر ہے؟ جی. اور جس کو کھجور کے درخت کا نہیں معلوم وہ کیسے نبی ہے؟ وہ کیسے وحی ہے جو کہتا ہے کھجور سب کا؟ پورے مدینے کے فصل یہ کہتے ہیں انہوں نے تباہ کر دی. بالکل انکار کرتے ہیں. آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اجہل الجاہلین بنا دیا کہ مدینے کے لوگ وہ ان سے زیادہ عالم تھے. عرب جو سب سے جاہل لوگ ہیں نا، عرب کے لوگ جو دنیا کی جاہل ترین قوم ہیں، ان سے زیادہ عالم تھے. ان کو آپ لوگوں نے سب لوگوں سے جاہل تر بنا دیا. تم نہ بولو کہ ان کی ہر چیز وحی ہے. تمہارے کتابوں میں ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں جو ان کو بالکل اجہل الجاہلین بنا دیتا ہے. نستجیر باللہ. ارے کون سی ایسی بات ہے جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھے ہو؟ ابھی آپ نے خود ابو طاب سے نقل کیا نا، ابھی آپ نے خود ابو طاب سے نقل کیا کہ وہ کھجور کے متعلق انہوں نے غلط مشورہ دیا لوگوں کو. غلط مشورہ دیا نہیں دیا؟ آپ نے پڑھا بھی حدیث نہیں پڑھی؟ اپنے کتاب سے ہی مسلم میں دیکھو ان کے غلط مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ خطا اجتہادی. پیغمبر نے فرمایا خلا اجتہادی، وہی غلط مشورہ دیا نا. اتنا کمزور مجتہد کہ مدینے کے جو بچے ہیں نا ان سے زیادہ ان کے اجتہاد پکا ہے. آپ نے ابو بکر اور عمر، چلو بس ابھی آپ میری بات سنو. یہ صحیح مسلم ہے بھائی، یہ خطا اجتہادی ہے. دیکھو یہ خطا اجتہادی. یہ باب وجوب امتثال ما قال شرعا دون ما ذکروا من معاش الدنیا على سبیل الرائے. یہ وہی حدیث ہے کھجور والی حدیث کہ مدینے کے جو عورتیں ہیں، مدینے کے جو بچے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ کیا
کہ کھجور کے فصل کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کراس پالینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پیغمبر کو نہیں معلوم. تو کہتے ہیں ان کا اجتہاد جو ہے باطل ہو گیا پیغمبر کا. اور پیغمبر کا اجتہاد ہے، وہ کیسا اجتہاد ہے کہ مدینے کے جو لونڈیاں ہیں ان کا اجتہاد ان سے زیادہ مضبوط ہے. یہ کیسا نبی ہے تیرا؟ ثابت ہو گیا کہ ان کا یہ کافر ہے؟ یہ نہیں، اور ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا کہ ان کا نبی جو ہے بالکل جاہل ترین طبقے سے بھی جاہل تر ہے. آپ ادھر ادھر موڑتے. میرے بات سنیں، میرے باتوں میں بات نہ کریں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن کے آیت کے منکر ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا اسلام میں کوئی دخل ہی نہیں ہے آپ کا. اور تو پہلے نا شیخ کو لے کے آئے نا ابو بکر عمر کا اسلام میں یہاں سے ثابت کرو اعراض والے مسئلے پہ. ارے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر میں اپنے شیخ کو بھی لاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ بھائی آپ اپنا اسلام تو شیخ کو کب لائیں گے؟ آپ اپنا اسلام تو ثابت کریں. جب میں نے ثابت کر دیا نا، میری دلیل میں نے اسلام اپنے ثابت کر دی نا. ابو بکر عمر کے اسقاط سے میرا اسلام ثابت ہو گیا. نہیں بھائی، جی بھائی، آپ کا مذہب یہ ہے کہ آپ کے دونوں خلیفہ کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر کر دیا، آپ کے اپنے کتاب میں ان کی تکفیر موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لازمی بات ہے کہ آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہے. حق اسلام سے خارج تو نہیں ہے. اگر آپ کو دیکھیں جتنے فرق ہیں جو ابو بکر عمر کو خلیفہ برحق مانتے ہیں، وہ سب کے سب ان کا مذہب باطل ہو گیا. تو ہمارا مذہب صحیح ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے، میری ایک بات سنو. اگر میں شیعہ کی کتابوں سے یہ ثابت کروں کہ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے قائل ہو، تو پھر آپ مانو گے؟ تم اعراض کا جواب لے کے آنا اپنے شیخ صاحب کے ساتھ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں نے آپ کو اعراض کا جواب دیا کہ کسی کے مشورے کے رد کرنے کی بنیاد پر کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا مشورہ نہیں مانا. اور شیخ کو لے کے آؤ بھائی، شیخ کو لے کے آؤ. اعراض کی بات کر رہے ہیں، مشورہ قبول نہ کرنے کی بات نہیں، اعراض کی بات ہو رہی ہے. اعراض کی بات وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. جواب بھائی تم ابھی اپنے استاد کے پاس چلے جاؤ نا، تم کوئی بات کرو، استاد منہ پھیر لے. استاد کو چھوڑے، میں یہ تذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے منکر ہیں آپ قرآن کے منکر ہیں. اپنے ایمان کو ثابت کریں پہلے. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. میں قرآن کو مانتا ہوں نہیں مانتا ہوں یہ الگ مسئلہ ہے. تم پہلے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو نا بھائی، یہ الگ مسئلہ ہے میرے بھائی، سمجھ میں آئی نا؟ اب تم ایک منٹ بات کرو، اس کے بعد آپ سے خدا میں ثابت کرتا ہوں. نہیں، ایک منٹ صبر کرو، میں ایک منٹ صبر کرو، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خلافت ہے اس پر بات کریں گے. اسلام تو بات پہلے ہے، بعد میں خلافت ہے. تو جب آپ اعراض کا جواب دے دو نا. اور پیغمبر نے جب تکفیر کر دیا تو خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا. کافر خلیفہ بن سکتا بھائی؟ نے جب تکفیر کر دی، یہ کیسا دین ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا دین ہے کہ کافر کا خلیفہ بن گیا؟ اب وہ حدیث ضعیف ہے، وہ آپ کی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہے. ہم آپ کی کتاب، وہ آپ کی ضعیف ہے. تو قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ مشرکین سے اور منافقین سے اعراض کرو. ٹھیک ہے، مشرکین سے کرو، آپ جیسے کافروں سے کرے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ بھی فرماتے اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، اور رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی اقتداء کرو. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کا ابو بکر عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کا ابو بکر عمر سے تعلق نہیں ہے. اولئک هم الراشدون یہ مخلص مومنین کی بات ہو رہی ہے، یہ شیعوں کی بات ہو رہی ہے. بالکل وہ شیعوں کی، وہ سب شیعوں کی بات، وہ سب شیعوں کے لیے، ان تمام وہ سلمان کے لیے، ابو ذر کے لیے، شیعوں کے لیے. وہ ابو بکر عمر سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ارے بھائی، آپ صحابہ کو چھوڑ کر اپنا ایمان تو ثابت کریں، آپ اپنا ایمان ثابت کریں. تھینک یو. آپ کا کیا محمودی صاحب، محمودی صاحب، آپ برا نہ ماننا. ایک منٹ بات سنیں، آپ جو ہے نا، آپ انشاءاللہ اگلے ہفتے آ جاؤ. ہاں، وہ آپ کی کتاب میں نا، آپ کی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ شاہ بن امرد ہے. شاہ بن امرد کی حدیث پڑھی آپ نے؟ کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ایک کتاب میں اللہ کی داڑھی نہیں ہے، اللہ کی داڑھی نہیں ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی داڑھی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ چکنا. آپ کیوں ہو؟ اب موضوع چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو بھی شاہ بن امرد کی حدیث جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بھی لوگوں نے بنا دیا کہ وہ بھی چکنا. تو آپ اپنے شیخ صاحب کو لے کے آ جائے رہتا ہے، دونوں کو اکٹھے رہے آپ کے ایمان پر، اور آپ چلے گئے اللہ رب العالمین کے ذات کے حوالے سے. میں آپ بات سنیے، میں نے کہا کہ وہ شیخ کو لے کے آؤ، ان کے بھی منکر ہے. آپ وہ شیخ کو لے کے آؤ. اور محمودی صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم، اللہ آپ کو سلام تھی. اپنے شیخ کو لے کے آؤ، شاہ بن امرد اپنے شیخ کو لے کے آؤ.